رکن اور مقام کے درمیان، رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی۔ وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے۔ فَيُخْسَفُ بِهِمُ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَکہ وَالْمَدِینَہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا، زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو۔ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی، أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ من العراق فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوق در جوق لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے۔ وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق۔ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا۔ وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ، زمین میں۔ فَيَلْبَسُ 7 سنین، پھر وہ 7 برس تک حکمران رہیں گے۔ ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا۔ ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو وزنی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک ان کے ظہور کا وقت قریب ہے، اور اس کی تھوڑی سی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا، اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پھٹ سکتا ہے، آتش فشاں پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند۔ اسی طرح اب یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے، اور یہ ہے آغاز وحی سے قبل کا واقعہ، کیونکہ حضور کی زندگی میں یہ جو دن آئے تھے 25 برس کی عمر سے لے کے 40 برس کی عمر تک، 25 برس کی عمر تک کی آپ کی زندگی بڑی مشقت کی زندگی رہی، بڑی محنت کی زندگی رہی، افلاس کی زندگی رہی، تنگ دستی کی زندگی رہی۔ عین بچپن میں آپ بھیڑے بکریاں چراتے تھے، علی قرابین، چند ٹکوں کے عوض، یہ حضور کے اپنے الفاظ، میں چند ٹکوں کے معاوضے میں اب بھیڑے بکریاں چراتا تھا۔ پھر آپ ذرا بڑے ہوئے، اس لیے کہ ابو طالب جو ہے وہ بہت ہی مفلس انسان تھے، سرپرستی تو وہ کر رہے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پرورش کی ہے محمد رسول اللہ نے خاندان ابو طالب، اپنی مزدوری سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے۔ پھر آپ نے تجارت کرنی شروع کی ملازمت کی شکل میں، تو یہ 6 دن تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا اللہ نے آپ کو کیا تنگ دست تھے تو اللہ نے غنی کر دیا۔ غنی کس طور سے کیا؟ حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی 25 برس کی عمر میں، جو عرب کی متمول ترین خاتون، ان کی اپنی فرمائش پر کی شادی ہوئی، انتہائی محبت کرنے والی۔ تو واقعہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ 25 برس سے لے کر اور 40 برس کی عمر شریف کے مابین کبھی یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ حضور ایک دفعہ کہیں نکل گئے مکے سے باہر، مختلف وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے مابین وادیاں، ایک وادی میں آپ نے دیکھا وہ قبیلہ آ کر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، انتہائی مفلوق الحال، بھوک کی وجہ سے جسم سوکھ کر کانٹے ہوئے ہیں، تن پر کپڑے نہیں، حالت دیکھ کر آپ آئے انتہائی ملول اور غمگین ہو کر، گھر میں آ کر چادر لے کر لیٹ گئے۔ اب پوچھا حضرت خدیجہ نے کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا؟ آپ نے فرمایا میں گیا تھا باہر فلاں وادی میں، میں نے یہ دیکھا فلاں گھاٹی میں قبیلہ ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ حال۔ حضرت خدیجہ اور فرمانے لگے کہ میرے پاس دولت نہیں ہے کہ میں ان کے لیے مدد کر سکوں۔ سرمایہ تو حضرت خدیجہ کا تھا، آپ کی اپنی ذاتی دولت تو نہیں۔ اس پر حضرت خدیجہ نے فرمایا اچھا آپ جائیے، اور بڑے بڑے قریش کے چند سرداروں کے نام لیے کہ ان کو بلانا ہے۔ حضور گئے، وہ سب آ گئے۔ اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگا دیا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے، اور پھر کہا ان سرداران قریش سے مخاطب ہو کر آپ سب لوگ گواہ رہے، میں نے یہ ساری دولت محمد کے حوالے کی، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ تو ایسی بیوی جس نے ساتھ دیا،
میں اگر اس موضوع پر چونکہ میرے کچھ خاص احساسات ہیں اس میں وہ بیان کروں گا تو پھر بہت وقت نکل جائے گا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا جسے ہم نے سیاست نہیں جانتے. ہمارے ہاں تو جیسے ہے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا ابو بکر کی فضیلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے نزدیک یا اہل تشیع کے حضرت علی کی فضیلت اسی میں ہے، گرفتار ہے، اسی میں جھگڑا ہے. اسی طرح عائشہ اور فاطمہ کا جھگڑا ہے. ایک گروہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بلند کرتا ہے، اونچا رکھتا ہے. دوسرا گروہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر نہیں ملتا، بہت کم ہے. بلکہ میں نے جب ابھی شاید 2-3 سال ہوئے جب میں گیا تھا ایران، اور وہاں کے اچھے مشاہدات میں سے تہران کے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے خالص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی. اس کا نام رکھا ہے جامعۃ الزہراء. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر انہوں نے یونیورسٹی قائم کی. تو جب ایک ملاقات میں ان کا وہ ڈاپ کا سٹاف وغیرہ جمع تھا یونیورسٹی کا، میں نے کہا کاش آپ نے اس کا نام جامعۃ الخدیجہ الکبریٰ رکھا ہو چونکہ میں نے کہا دیکھیے یہ سنیوں اور شیعوں کے مابین مدرسۃ العائشہ للبنات، یعنی جو بھی کوئی رکھے گا یہاں پہ مدرسہ بنائے گا سنیوں میں سے خاص طور پر اہل حدیث جنہیں عرف عام پہ وہابی کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے نام پر مدرسہ بنائے گا. بچیوں کے لیے مدرسہ حضرت عائشہ کے نام، شیعہ ہوں گے تو حضرت فاطمہ زہرا کے نام. لیکن حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، ان کے نام کے ساتھ کبریٰ اس لیے جمع ہوا ہے. صدیق اکبر، الصدیق الاکبر ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الصدیقۃ الکبریٰ جیسے حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کان امہ صدیقہ، اس امت کی الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات راز کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر عام خطابات میں یہ باتیں نہیں کہی جاتی. مجھے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کی ذات میں حضور کو صرف بیوی کی وفاداری اور وفا شعاری اور محبت نہیں دی ہے، والدہ کی شفقت بھی. حضور محروم ہوئے بہت اہلی عمر میں، والد کو تو دیکھا ہی نہیں، والدہ کی شفقت سے بھی بہت ڈرتا. عمر کا فرق اتنا تھا 25 اور 40 نہ کیجیے. اور آپ کو معلوم ہے میری نانی میرے بڑے ماموں سے 13 برس بڑی تھی. 13 برس میں ان کی ولادت ہو گئی تھی، اور عرب کا معاملہ تو اور گرم ماحول کا تھا. تو کیا 15 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ اگر وہ ہوتی تو کیا وہ حضرت عمر حضور کی ہم عمر نہ ہوتی؟ اس حوالے سے دیکھیے. چنانچہ ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جو بھی نیا تجربہ تھا عالم ملکیت اور عالم بشریت کے درمیان اتصال کا، اور جس کی وجہ سے ایک خوف کسی کیفیت، ایک تشویش کا سا انداز، تو حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ اچھا اب جب وہ آئے وہ فرشتہ ہے یا کیا ہے، وہ بدرو ہے یا کوئی واقعتاً فرشتہ ہے، جب بھی وہ آپ کو نظر آئے تو مجھے بتائیے. حضرت جبرائیل آئے، حضور نے فرمایا وہ آگے. اب ذرا نوٹ کیجئے، حضرت خدیجہ نے اپنے بال کھول دیے، اپنی آغوش میں حضور کو لے لیا اور پوچھا کہ کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا یقیناً یہ فرشتہ ہے، کوئی بدرو نہیں ہے، فرشتہ ہے جس نے حیا کی ہے. اگر کوئی بدرو ہوتی تو لذت تھی، وہ غائب نہ ہوتی. اب آپ اندازہ کیجئے عظمت فکر، سوچ کا، آپ کے فکر کا، شعور کی بلندی کا. بہرحال سن 10 نبوی کا تذکرہ کر رہا تھا. حضرت خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، جو ایک پروٹیکشن ٹرائبل زندگی میں پروٹیکشن، جیسے کہ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو بھی پہلا ایک معاہدہ اوس و خزرج کے درمیان جو مسلمانوں نے یثرب کا اور پھر مہاجرین کو ساتھ شامل کر کے حضور نے کروایا تھا، اس میں یہ شرط بھی تھی کہ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے گا تو وہ سب کی طرف سے شمار. یہی معاملہ قبائل میں ہوتا تھا، قبیلے کا ایک فرد اگر کسی کو شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو وہ پورے قبیلے کی طرف سے. اس حوالے سے خاندان بنو ہاشم کی سرداری تھی ابو طالب کے پاس، اور وہ پروٹیکشن دے رہے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ ایمان نہیں لایا لیکن وہ ایک طبی محبت تھی، اور اس طبی محبت کی بنیاد پر انہوں نے خاندان بنو ہاشم کا سایہ کیا ہوا تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب ظاہر بات ہے کہ اگر بقیہ دوسرے قبیلے جو تھے اس کے سردار وہ اگر کوئی اقدام کرتے حضور کے خلاف تو یہ گویا کہ بنو ہاشم کے خلاف اعلان جنگ ہو جاتا اور ان فائٹنگ شروع ہو جاتی، خانہ جنگی، سول وار مکے میں شروع ہو جاتا. یہ وجہ ہے کہ 10 برس تک اس اقدام کی جرت انہیں نہیں. سفارتیں لاتے رہے، ابو طالب کے پاس سفارتیں آئیں، کبھی لالچ پیش کیا. آپ ان سے کہیے اگر انہیں دولت چاہیے تو ضرور سیم و زر کے ہم انبار لگا دیں کہ تک لگے. انہیں کوئی سیادت چاہیے تو ہم انہیں اپنا بادشاہ ماننے کو تیار ہے، اگرچہ ہمارا کوئی مزاج نہیں ہے کسی بادشاہ کو ماننے کا، ان کو ماننے کا. اور اگر کہیں شادی کرنا چاہیں تو اشارہ کرتے ہیں قریش کے جس بڑے سے بڑے گھرانے میں کہیں گے آپ ان کی شادی کر دیں.
یہ بھی تھی آفر کہ حضور نے فرمایا تھا کہ چچا جان چاہے یہ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند رکھتے تب بھی میں اپنے اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ دعوت ختم کرو، ہمارے معبودوں کو برا نہ کرے، جس کے ضمن میں پھر آخری جبکہ ابو طالب بستر مرگ پر تھے اس وقت جو آخری سفارت آئی اور انہوں نے آخری چیلنج کیا کہ ابو طالب اب بھی اگر تم باز نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ہمارا الٹیمیٹم ہے، آؤ میدان میں مقابلہ کرو یا روک لو اپنے بھتیجے۔ اس پر جب ابو طالب نے بلایا اور حضور سے کہا ہے کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میں برداشت نہ کر سکتا، ظاہر بات ہے اکیلا خاندان بنی ہاشم، پورے قبیلہ قریش کا مقابلہ، پھر خود جو ہے نہایت ضعیف بوڑھے اور بستر ملک پر ہے تقریباً، بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکتا۔ اس پر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایک ہی مرئی سہارا دنیا میں ویزیبل اسباب عالم کے اعتبار سے ایک پروٹیکشن، ایک سہارا، ایک مدد کی شکل تھی، آج وہ بھی جا رہی ہے ختم۔ کہا آپ نے ایک ہی چچا جان اب تو یا تو یہ بات پوری ہو کر رہے گی اور یا میں اپنے آپ کو اسی میں ہلاک کر دوں گا، میرے لیے کوئی ریٹریٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، کوئی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، پسپائی کا کوئی۔ بہرحال میں نے یہ سارا پس منظر بتایا ہے عام الحزن، اور یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ پروٹیکشن ختم ہو گئی، بلکہ اب بنو ہاشم کا سردار ابو لہب ہے جو خود دشمن ہے انتہائی، جو سمجھیے کہ زہریلا دشمن، جس نے اس وقت کہہ دیا تھا تب لکا لہذا جماعت، جس نے اپنے دونوں بیٹوں سے حضور کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دلوائی۔ طلاق وہی مانا وہاں تو در حقیقت نسبت کا ہو جانا ہی ایک طرح کا نکاح ہوتا تھا، وہ نکاح باقاعدہ ہو جائے گا لیکن نسبت ہو گئی، منسوب ہو گئی، تو گویا کہ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دونوں بیٹے تھے ابو لہب کے جن سے حضور کی دو صاحبزادیوں کا رشتہ تھا، ان دونوں نے آ کر نہایت گستاخانہ انداز میں، توہین آمیز انداز میں آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو کر اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ سارا سردر جیلے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ہے بنو ہاشم کا سردار، کیا نکلے گا نتیجہ؟ پروٹیکشن ختم، اب تو جو بھی چاہیں گے وہ دارالندوا میں فیصلہ کریں گے۔ لہذا آپ گئے طائف کی طرف، یہ حضور کی مکی زندگی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے 3 برس کا آپ کا شیب بنی ہاشم کے اندر جو گھراؤ رہا اور مقاطعہ رہا اور بائیکاٹ رہا، کھانے پینے کی چیزیں جو ہے روکی گئیں، بدترین قسم کی فاقہ جو ہے کشی کرنی پڑی پورے خاندان بنی ہاشم کو، حالانکہ وہ سب کے سب ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اس جرم کی پاداش میں کہ بنو ہاشم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، لہذا اس پورے خاندان کو جو ہے اس کے ساتھ بائیکاٹ ہوگا، اور بائیکاٹ کے نتیجے میں بنو ہاشم کا پورا خاندان شیب بنی ہاشم میں، اور جس کو شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، 3 برس تک محسوس رہا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، کوئی اللہ کا بندہ حکیم ابن حزام جیسی شخصیت نے، بنیادی طور پر نیک شخصیت، وہ کہیں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر نیچے اتر کر، ورنہ پہاڑ جو وادی ہے اس کے دونوں سروں کے اوپر پہرے ہیں، کوئی جا ہی نہیں سکتا، اب پہاڑ کراس کرے اتر کے کوئی شہد دے آئے، اس لیے کہ وہ بہت قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنی رشتہ داری کا بھی وہ خیال رکھتے تھے، کبھی لے آئے تو لے آئے، ورنہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے پھول جیسے بچے بلک رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق پر ٹپکا دیا جائے، کچھ نہیں۔ لیکن اس کو بھی میں سخت ترین نہیں کہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر جو سخت ترین مرحلہ آیا ہے وہ یوم طائف تھا، جس کی ایک گواہی حضور کے اپنے قول میں کہ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ پر یوم احد سے بھی زیادہ کچھ سخت گزرا ہے؟ ان کے ہوش میں ظاہر بات ہے یوم احد حضور مجروح ہوئے، زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، آپ کی زبان مبارک سے ایک بدعا بھی نکل گئی، کیف یہدی اللہ قوما صدبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگیت بنا دیا، خون سے رنگ دی۔ پھر یہ کہ 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئی، جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے خالہ داد بھائی بھی ہیں، آپ کے دور شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہمجولی بھی ہیں، اسد اللہ ہے، اسد الرسول ہی بھی، اور ان کی لاش آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے اور پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا ہوا۔ تو سخت ترین دن حضرت عائشہ کے نزدیک یوم احد تھا، حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین دن یوم طائف تھا۔ آپ مکے سے مایوس ہو کر طائف گئے، اور نوٹ کیجئے یہ واحد موقع ہے جہاں نظر آتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے، ورنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والی شخص صرف ایک ہے ساتھ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو منہ بولے بیٹے بھی قرار دے دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ تھے تو غلام، آزاد کردہ غلام، مولا تھے حضور کے، وہ ساتھ ہے صرف۔ آپ نے عام راستہ اختیار نہیں کیا جو کہ آسان راستہ ہے، سیل کا راستہ اب بھی ہے۔ طائف کے 2 راستے ہیں، مکے سے طائف کے 2 راستے ہیں، ایک طریق السیل کہلاتا ہے، ایک طریق الجبل کہلاتا ہے۔
پہاڑی راستہ جو ہے انتہائی دشوار گزار، انتہائی، آج بھی آپ جب جائیں وہاں پر تو معلوم ہوتا ہے کیسے ان لوگوں نے سڑک بنائی ہے، یہ نہایت دشوار گزار، لیکن اب تو بہرحال وہ بہت عمدہ سڑک بنی ہوئی ہے۔ حضور کے زمانے میں سڑک کہاں تھی؟ کس سختی کو جھیل کر اس طریق الجبل کو آپ نے اختیار کیا، اس لیے کہ عام درخت کا راستہ جہاں تھا وہاں تو خطرہ تھا کہ فوراً حملہ ہو جائے، کیونکہ غالباً دارالندوا میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اب تک کر دو محمد کو، ختم ہوا، ابو طالب گیا، اب کوئی ہمیں اندیشہ نہیں ہے کہ کوئی ان فائٹنگ ہو جائے گی، کوئی جو ہے سول وار ہو جائے گی قریش میں، لہذا اس لیے آپ اوائڈ کر رہے ہیں اس راستے کو جس پر عام درخت عام ہے، وہ دشوار گزار راستے سے ہو کر طائف پہنچے، وہاں کے 3 سرداروں کے پاس جا کر اپنی دعوت پیش کی، اس امید میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعوت قبول کر لے، مجھ پر ایمان لے آئے تو میں یہاں منتقل ہو جاؤں، یہ میرا دارالہجرت بن جائے۔ حکمت خداوندی میں، مشیت ازدی میں یہ معاملہ جو ہے یہ شرف پہلے سے طے تھا یثرب کے لیے، لیکن حضور کی اپنی غور و فکر، سوچ بچار، اس کے حوالے سے آپ طائف پہنچے۔ تینوں نے جو جواب دیے ہیں کلیجے سے پار ہونے والے جوابات، ایک جگہ فوراً روانہ ہو جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم سچے ہو، واقعی رسول ہو، تو میں نے کوئی توہین کر دی تو میں مارا جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے تم جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ لگانا نہیں چاہتا، لہٰذا روانہ ہی۔ ایک جگہ تمہارے سوا کوئی ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، یہ جو قرآن مجید میں بھی آیت کوٹ ہوئی ہے، من قریتین عظیم، یہ جو کوئی رجل ہوتا، کوئی شخص جو ان 2 بستیوں میں بڑی عظمت والا ہوتا، دولت والا ہوتا، ولید ابن مغیرہ کی طرح اس کی جائیداد مکے میں بھی ہوتی، مدینے اور طائف میں بھی ہوتی، تو ایسا شخص نہیں ملا تھا اللہ کو کوئی نبی بنانے کے لیے۔ تم جیسا یتیم مفلوق الحال، جس کا اپنا کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں، جس کے لیے سرمایہ بھی اگر کوئی تھا تو بیوی کا تھا، وہ اللہ نے چنا۔ بہرحال آپ ان سے مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے تو اشارہ کر دیا، جنہیں اسٹریٹ ارچنز آپ کہتے ہیں، یہ چھوکرے گلیوں کے آوارہ، یہ ذرا ان کی خبر ہو، انہوں نے پتھراؤ شروع کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ اگر وہ سامنے سے آ کر حضور کو شیلڈ کرتے ہیں، وہ پیچھے سے پتھراؤ کرتے ہیں، سائڈ سے کرتے ہیں، وہ پیچھے جاتے ہیں تو سامنے سے پتھر آ رہا ہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بناتا ہے، اور یہ کہ اس سے جو خون بہ رہا ہے وہ جا کر نالین کے اندر جم گیا ہے۔ وہاں سے پھر ذرا آپ نکلے ہیں، ایک جگہ ٹھہرے، زیادہ تفصیل میں نہیں میں جا رہا، لیکن خاص طور پر یہ نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی زبان مبارک پر فریاد آتا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب فریاد کرتا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے، رسوائی، یہ رسوائی مکے میں نہیں ہوئی تھی کبھی، یہ پتھراؤ مکے میں نہیں ہوا تھا کبھی۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، الی من تکلنی، اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا وہ دور دراز کے لوگ جن کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی، اور کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا کہ جو چاہے کر دیا، یہ فریاد۔ لیکن اس کے بعد وہ مقام عبدیت غالب آئی، یہ جو 2 نسبتیں ہیں محمد رسول اللہ کی، عبدہ و رسول، مقام عبدیت کا تقاضا کچھ اور ہے، سر تسلیم خم، کوئی شکوہ شکایت زبان پر نہ آئے۔ فرماتے ہیں ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی بات، سر تسلیم خم ہے جو ملا جائے۔ اندیشہ تو یہ ہوا کہ کہیں تو ناراض نہ ہو گیا، جیسے ابتدا میں چند دن کے لیے وحی کی آمد کا سلسلہ رکا تھا تو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند، جس پر وہ آیات نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی کو کہتے ہیں فارسی میں کہ عشق است و ہزار بدگمانی، جہاں عشق کا اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑی جلدی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، کہیں کوئی ناراض تو نہیں ہو گیا کسی وجہ سے، میری کوئی بات جو ہے کھل تو نہیں گئی کسی چیز سے، کوئی ایسی تو نہیں کہ ناگواری محسوس ہوئی۔ تو ان لم یکن علی غضب فلا ابالی، اگر غضب نہیں ہے تیرا، ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے چہرے عظمت کی اس ضیاء اور نور کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس سے تمام اندھیارے جو ہے وہ دور ہو۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو نوٹ کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ، اس لیے کہ یوم طائف ایک اعتبار سے کلائمیکس ہے، ذاتی اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتلاء اور آزمائش اور امتحان اور سختی کا نقطہ عروج، کلائمیکس۔ اور اسے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف النبی الخاتم میں ٹرننگ پوائنٹ قرار دیا۔ اس کے بعد سے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. لیکن یہ کہ فوری طور پر طائف سے واپسی کے بعد معاملہ یہ ہوا ہے. عالم اسباب میں حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے مکے میں. کیا کریں؟ وہاں قتل کا فیصلہ ہو چکا. داخل ہوں گا کوئی قتل کرتے، اور جب دارالندوا میں فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی اس کے اوپر جرم نہیں، کوئی اس کے اوپر الزام نہیں، کوئی مقدمہ نہیں بنے گا. طائف گیا تھا، خالی ہاتھ لوٹا. عالم اسباب، اب نوٹ کیجیے جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساری جدوجہد عالم اسباب میں قدم بہ قدم زمین پر چل کر ہوئی. عالم اسباب کے وہ استعمال کرتے ہوئے ایک مشرک کو، کافر کو پیغام بھیجتے ہیں اگر تم مجھے امان دے دو، اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ جاؤں. وہ جو میں بتا چکا ہوں قبیلے کی بات نہیں ہوتی، ایک شخص نے امان دے دی تو سب کی طرف سے امان دے. اس نے انکار کر دیا. پھر زید ابن حارثہ کو دوسرے کے پاس بھیجا، اس نے بھی انکار کر دیا. تیسرا شخص وہ شریف النفس کا مطعم بن عدی، اس کے پاس جب پیغام پہنچا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیں. آپ نے فرمایا یوں نہیں، آپ لے کر جاؤ. اس کی وجہ کیا کہ میں اگر ایسے ہی مکے میں داخل ہو جاؤں فوراً مجھ پر حملہ کر کے ختم کر دیں تو لوگ تو کہیں گے ہمیں کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے. میرے نو، لہذا آؤ اور لے کر جاؤ. اس درجے اسباب جو ہے دنیاوی، یہ عالم اسباب ہے، اور یہاں جو جدوجہد کرنی ہے اس عالم اسباب کے اندر رہتے ہوئے کرنی ہے. ان اسباب کو بروئے کار لا کر کرنی ہے، انہیں استعمال کر کے کرنی ہے. لہذا آپ نے ایک مشرک کافر کی امان لینی قبول کی. اور پھر وہ مطعم بن عدی آیا ہے ہتھیار سجا کر، 6 بیٹے ساتھ لے کر، 6 بیٹے ہتھیاروں سمیت، اور کہتا ہوا میں نے محمد کو امان دی ہے، آج سے محمد میری امان میں. تب مکے میں داخل. یہی وجہ ہے کہ حضور کو اتنا پاس تھا اس کے اس احسان کا. غزوہ بدر میں جب 70 قیدی قریش کے حضور کے ہاتھ میں تھے، اسیران بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ سفارش کرتا تو میں ان 70 کے 70 کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فکر. لیکن یہ کہ مطعم بن عدی کا اس دوران انتقال ہو چکا تھا، وہ اسی حالت کفر و شرک تھا. میں نے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی. یہ 10 برس ہیں. حضور کا جو انقلابی جد و جہد کا عرصہ ہے وہ 20 برس کا ہے. عرب میں انقلاب کی تکمیل جو ہے سن 8 ہجری میں ہو گئی. مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح، حنین میں فتح حاصل ہو چکی، عرب میں انقلاب ہو گیا. لہذا 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے شامل کر لیجئے 20 برس. ان 20 کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے، 10 سال ادھر 10 سال ادھر. پہلے 10 سال کا حاصل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کل 125 یا 150 افراد ایمان لائے. آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی کہ آپ مکے میں اپنے بل پر ان ہز اون رائٹ آپ قیام کر سکتے. لہذا آپ نے ایک کافر اور مشرک کی امان کی. یہ ہے 10 برس کی محنت شاقہ کا. اگلے 10 برس میں وہ انقلاب جس تیزی کے ساتھ مکمل ہوا. اسی سال جبکہ طائف سے واپس آئے، حج کے ایام میں آپ پھر رہے ہیں مختلف وادیوں میں جہاں حاجی ٹھہرے ہوئے ہیں. یثرب کے 6 حاجی آپ کو مل گئے، ان کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی. وہ خزرج کے قبیلے سے تھے. مدینے میں یہودی چونکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی آخری زمان کا ظہور ہونے والا ہے، ان قریب جو ہے آخری نبی کا ظہور ہوگا. اور جب ان کے جھگڑے ہوتے تھے اوس و خزرج سے یہودیوں کے، اور مار کھاتے تھے ان سے، جیسے بنیے اگر ان کا کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا گاؤں میں تو ظاہر بات ہے مار تو ان کا مقدر تھی. ایسے ہی وہ مار کھاتے تھے، لیکن کہتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں دبا لیتے ہو، لیکن دیکھو نبی آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے. جب ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں شکست دے سکتے. یہ کانوں میں ان کے باتیں پڑی ہوئی. لہذا جب حضور نے اپنی دعوت پیش کی، انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا. معلوم ہوتا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر یہود کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہودی ان پر ایمان لے آئے تو ایمان لے آئے، وہ 6 آدمی ایمان لے. اگلے سال انہوں نے چھوٹی بہت جو بھی دعوت دی ہوگی اس کے نتیجے میں 12 آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مبلغ دیجئے، کوئی معلم دیجئے، مقری دیجئے جو قرآن ہمیں پڑھائے. آپ سے تو ہماری ملاقات اب 1 سال بعد ہوگی. یہ کہ عرب میں سفر کرنا کوئی آسان کام تھا؟ ہر وقت خطرہ قتل و غارت کا، قافلے لٹ رہے پٹ رہے. تو وہ تو جو اشہر حرم ہوتے تھے، حج کے مہینے، ان میں امن و امان ہوتا تھا، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کوئی قتل و غارت کری نہیں. تو اگلے سال ملاقات ہوگی. تو آپ ہمیں دیجئے کوئی مقری پڑھانے والا. قرآن نام قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن حضرت مصعب بن عمیر کو حضور نے معین کیا. وہ سب جاؤ. وہ چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد ایک اور کو بھیج دیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صاحب. ان 2 نے وہاں جا کر 1 سال میں جو دعوت اور تبلیغ کا کام کیا، قرآن پڑھایا لوگوں کو. حضرت مصعب کا نام ہی پڑ گیا المقری، جا المقری، جا المقری. وہ آیا استاذ پڑھانے والا.
اس کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ گئے اور بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہجرت کا راستہ کھل گیا یثرب کی طرف۔ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے ان دونوں اس 75 افراد کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں قبائل نے گویا کہ بعثت مجموعی اسلام کی طرف پیش قدمی کر لی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت اس طور سے پوری ہوئی کہ پھر ہجرت ہوئی مدینے کی، اور یہ کہ پہلے حضور نے بقیہ صحابہ کو اجازت دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے اللہ کی طرف سے۔ اس کے ضمن میں بھی ایک واقعہ ضرور سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ سفر کے لیے بالکل تیار، پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں، ابھی نہیں آئی۔ اگلے روز پھر آئی اجازت؟ نہیں آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن عجیب ہم نے دیکھا، دوپہر کے وقت اپنے چہرے اور سر کے اوپر کپڑا آپ نے اوڑھا ہوا ہے پوری طریقے سے، بہت غیر معمولی بات۔ دوپہر میں عرب میں کسی کے ہاں جانا اور وزٹ کرنا جو ہے یہ نہ آج جو ہے کوئی پسندیدہ بات ہے، نہ پہلے کبھی تھی، یہ قیلولے کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ہم حیران ہوئے کہ حضور چلے آ رہے ہیں۔ اب آ کر آپ نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے، انہوں نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے خوب فربا بوٹا کیا ہوا تھا تاکہ تیز دوڑے اور سفر ہجرت میں وہ اونٹنیاں کام آئیں، ایک اپنے لیے ایک حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے خوشی کے انداز میں کہ اب شاباش ملے گی کہ تم نے واقعتاً تیاری کی، اہتمام کیا۔ تو عرض کیا کہ حضور میں نے یہ 2 اونٹیاں تیار کر رکھی، ذرا سا توقف فرمایا، ٹھیک ہے ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی اسلام کا زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ۔ حضور کی حدیث بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کمزور تھا، اجنبی تھا، غریب تھا، کوئی اس کا جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، پرسان حال نہیں تھا، لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے۔ اب سبھی ٹھاڑے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہیں، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں، لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا۔ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے۔ اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں، میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ترجمہ بھی متن بھی یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور۔ حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے۔ پہلا دور دور نبوت، دور سعادت۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت۔ کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، کسرى العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسریٰ، لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا۔ اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے، اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک هم الراشدون، لیکن خلافت راشدہ خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں، تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع۔ اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید، اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما
وہ بھی شہید کیے. حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک. مدینہ بھی نہیں بچا، واقعہ حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا. یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے. حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعین شہید ہوئے. مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں. پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے. پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہے. دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج بھی. اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع ہو گیا. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کو 2-4 دنوں میں نہیں گرا. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے. یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی، لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن. تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت. چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین. پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے. آخر انہیں میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہی میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہی میں اورنگزیب بھی تھے، انہی میں التتمش بھی تھے. اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں. محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمرا بن رہا ہے. جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے. رولے اب دل کھول کر ہے دیدہ خون آبا بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے. چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت. کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کی رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے انہیں پڑھیے تو صحیح. کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام. اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 19ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا. صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ ترنے والا موجود ہے، آؤ اور نوچ کو چھوڑ کر کھاؤ. ادھر سے ہم کھائیں گے، ادھر سے تم کھاؤ. یہ تم لے جاؤ، یہ ہمارے پاس رہے گا. مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں، اور لیبیا اطالوی لے جائیں، اور موراکو اور تونس یہ سب جو ہیں یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ تکہ بوٹی کر کے کھا جاؤ. سلطنت عثمانیہ ختم. 1924 میں خلافت بھی ختم. نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی. پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں. خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ، اس میں کوئی شک. یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے. یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے. کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے. اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے. کچھ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا. سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، اور ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا. انگریز کون تھے؟ عیسائی. فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں. وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا.
کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے. نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو. یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے. یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں. 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہے. وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں. باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہیں، شکلیں انسانوں کی سی ہیں. یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں. ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق ہے، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق ہے، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق ہے. البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو. باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جد و جہد. گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے. سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو. لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے چلے. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول. انگریز آ گیا. اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے. پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے. تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون. حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے. پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. لیکن لگائے رکھو، انہیں کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے. انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں. انہیں پتہ ہی نہ ہو. مست رکھو. اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے. اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے. لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ. یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے. اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو. انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں. حیوان، بالکل حیوان. حیوان انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی وقت بغاوت کا اندیشہ ہے. عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ. موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت. یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے. پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجیے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی. دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے.
نہیں روک سکے اس سیلاب کو. حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسوت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے. یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے. پیکج، یہ پورا پیکج ہے. انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے. اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے. آ کر معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے. اب شاہد برکی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے. بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی. وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی. یہ دور ہے چوتھا دور. حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے. اس وقت جو اب استعمار آ رہا ہے وہ یہودی استعمار ہے. خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں. پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ، اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں. بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو این او، نیو ورلڈ آرڈر کی امین کسٹوڈین کون؟ یو این او. یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی. اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے ہاتھ. یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے. آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین. شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی. وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. لیوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسنز، فری میسنز، فلاں اور فلاں اور فلاں. زائنزم کے نام سے تحریک. 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں. میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی. سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے. ان کا ہیکل سلیمانی، اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل. پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا. وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل. پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے. سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہے. اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں. سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی. حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں. لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، کیونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا تھا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے. اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئیں، زیارت کریں، چلے جائیں. مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو سکتے. لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے اگلے سال کیا، اب تو بہت قریب آ گیا. سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا ہے. پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز، سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی. سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے. دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے. 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈیکلریشن. سن 70
اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ. ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے. 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں. چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا. اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد، خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ. چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی تباہ. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا. بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلیریشن. اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ. لو بھائی 3 لاکھ لے لو، لیکن صبح نکل جاؤ. اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتایا اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ. اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہے. اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا. یہ ہم عصر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں. تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے. اللہ تعالیٰ کی مشیت وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. بہرحال 1948 میں قائم ہوا. 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں. یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا. 1967 سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے. 30 برس ہونے کو آئے ہیں، اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے اس وقت. تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے. وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے. سارا کام ہو چکا ہے، نقشے بن چکے ہیں. پچھلی دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے شاہ حسین، انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتری چڑھا دی جائے. تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا. کھل کر کہا. اب یہ کہ مسجد اقصی کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی، کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھائے گا، اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو جائے گا. پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا. جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ، اب یہاں ہمارا ٹیمپل بننے دو. اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر. پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے، غیر منظم مشتعل ہو گیا، پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا. پاکستانی اٹھے، مندر گرا دیے، اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے. باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. دیورس RSS کا جو گرو تھا، ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے، RSS راشٹریہ سیوک سنگھ. اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں، انجمنوں، سوسائٹیوں کو. اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں گے. اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. کوئی تھوڑا سا پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں. بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا. فضا بہت خراب، حالات بہت خراب، لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور 5واں دور آئے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. پوری حدیث اس کتابچے میں ہے، دیکھ لیجئے گا. اور اب جب یہ خلافت آئے گی، 2 حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں. ان کا حاصل یہ کہ اب گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل کرۂ ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی.